ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، أو كما قال الله تبارك وتعالى. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، جس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ علم اور اہل علم کی، دین کے علم اور دین کے علماء کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق ہے۔ مقامی ساتھیوں نے اپنے طور پر مشورے کر کے مناسب سمجھا کہ کچھ موضوعات مقرر کر دیے جائیں تو اچھا ہے، تو ہمارے بھی ذہن میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ مقرر فرما لیں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میرے دوستوں میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ ماشاءاللہ آج ہمارے پاس ایک بچے کا حفظ مکمل ہو رہا ہے، وہ تقریب بھی ہے آج، بہت ہی خوشی کی بات۔ بچہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو جب تک بتایا نہ جائے کہ یہ حافظ ہے، آپ یقین ہی نہیں کر سکتے۔ ارے اتنے بچے نے کیسے حافظ کر لیا، حفظ کر لیا؟ اور یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ پاک اپنا نام اس بچے کے ساتھ لگا دیتے ہیں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ حافظ اللہ کا نام ہے۔ حافظ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اللہ اپنا ایک نام دیتے ہیں اس کو، کیونکہ میں نے تجھ سے یہ کام لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کا راستہ اور مینز اللہ پاک نے یہ اختیار فرمایا، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے کہ وہ بچیوں کے، مردوں کے اور عورتوں کے قلوب میں، ان کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ نزلہ علی قلبک، کیا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ نزل علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں، اس لیے آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اب جس قلب کے اندر قرآن پاک آ جاتا ہے، میں بہت بڑا لفظ بولنے والا ہوں، جس قلب مبارک پر، جس دل میں قرآن پاک آ جاتا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ در اصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے فیض لینے کی قابلیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مناسبت ہے اس کے دل کی،
اس دل کو مناسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے، کیونکہ قرآن پاک کے محفوظ ہونے کی جگہ قلب ہے. نزلہ علی قلبک، اللہ پاک نے آپ کے قلب مبارک پر اتارا. تو جس انسان کے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ اللہ کا کلام اس سینے میں آتا ہے تو وہ اس مناسبت کی وجہ سے، اس فیضان کی قابلیت کی وجہ سے وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. تو کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ امریکہ کی رہنے والی ایک فیملی اور اس کے پیٹ میں جنم دینے والا ایک چھوٹا سا بچہ، اور اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لینے کی ایسی قابلیت بنائی. بڑی سعادت ہے، حافظ ہونا بہت بڑی سعادت ہے. جہاں بہت سے غلط فہمیوں کا ہم شکار ہوئے، یہ امت شکار ہوئی، اس میں سے ایک شکار یہ بھی ہو گئی کہ بھئی اگر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا تو خالی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، خالی الفاظ کے رکھنے سے کیا ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے ہے قرآن پاک. تو غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یہاں پہ؟ صرف سمجھنے کے لیے ہے یا آپ کو کس نے کہا قرآن پاک صرف سمجھنے کے لیے ہے؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کہاں پہ لکھا ہے قرآن پاک میں ایسا؟ کہاں ہے حدیث میں ایسا؟ ہر چیز میں تو قرآن حدیث مانگتے ہو، یہاں کدھر چلے گئے؟ قرآن پاک سمجھنے کے لیے بھی ہے، یاد کرنے کے لیے بھی ہے، بغیر یاد کیے کہ دیکھ کے پڑھنے کے لیے بھی ہے، بغیر دیکھ کے پڑھے کے صرف دیکھنے کے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کرو. شاید ہم اردو اچھا سمجھ لیتے ہیں. تم اپنی آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا. زبانی یاد ہے آپ کو، پڑھتے رہیے، لیکن جب دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے آپ تو آنکھوں کو ان کی عبادت کا حصہ نہیں دے رہے ہیں. تو پڑھو بھی اور دیکھ کر پڑھا کرو، دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت بنائی ہے، بہت فضیلت بتائی ہے. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اور لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اور نیکی جو ہے، حسنہ جو ہے، وہ اس کرنسی کو کہتے ہیں جو آخرت میں چلنے والی ہے. حسنہ بولے تو ہم ہنستے رہتے ہیں. حسنہ جو ہے، جیسے کرنسیوں کے نام ہیں الگ الگ، کہیں ڈالر ہے، کہیں یورو ہے، کہیں پاؤنڈ ہے، کہیں درہم ہے، کہیں ریال ہے، کہیں یانگ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. تو حسنہ بھی ایک لفظ ہے اس میں سے. حسنہ اس کرنسی کو کہتے ہیں جو آخرت میں چلنے والی ہے، اور قرآن شریف کے ایک ایک حرف پر 10 ملنے والے ہیں. اور جیسے ڈالر آپ کا ملٹیپل ہوتا ہے نا، انڈین کرنسی سے، پاکستانی کرنسی سے، کہ بھئی ایک کے 70 ہیں، ایک کے 40 42 45 ہیں. تو وہ جو حسنہ ہے میرے دوستو، ڈالر اسی طرح اس میں ملٹیپل ہوتا ہے. ایک حسنہ میں لاکھوں ڈالر آتے ہیں، ایک حسنہ میں لاکھوں ڈالر آتے ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ سمجھ کر پڑھنے پہ ملتی ہیں یا بغیر سمجھے کے؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. خالی اس کو پڑھنا عبادت ہے، خالی اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کا تلفظ کرنا عبادت ہے. ایک اور بات بتا دوں، بلکہ جو مثال آپ نے دی ہے جس پر 10 نیکیاں ملتی ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کو قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا. الف لام میم کے کیا معنی؟ تو حروف مقطعات میں سے، اس کے تو کوئی معنی ہے ہی نہیں. الف لام میم کا ترجمہ جب بھی مفسرین کرتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، اللہ پاک اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. تو جو آپ نے مثال دی، اس مثال میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ وہ نہیں سمجھنے والا ہو تو یہ ثواب ہے. لا اقول الف حرف ولام، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم کے کوئی کاف ہا یا عین صاد کے کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. ہا میم عین سین قاف کوئی ترجمہ نہیں، صاد کوئی ترجمہ نہیں، قاف کوئی ترجمہ نہیں، نون کوئی ترجمہ نہیں. جس کا ترجمہ نہیں اسی کی تو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو پھر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک بچے کو حفظ کرا دینے سے کیا ہوگا، خالی بغیر اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا، ایک کانسیپٹ چلا ہوا ہے. پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو، ٹرانسلیشن کے ساتھ میں پڑھو، ورنہ مت پڑھو.
اور ٹرانسلیشن کون سا پڑھو اس کی کوئی بحث نہیں، چاہے وہ قادیانی کا رہن دو، چاہے وہ یہودی کا رہن دو، چاہے وہ کسی کا بھی ہوں، گمراہ لوگوں کا ہدایت یافتہ تو اس کو کتنے ساتھی ہیں جن سے اگر سوال کیا جائے کہ کون سا قرآن کا ترجمہ صحیح ہے بتاؤ، میں نہیں سمجھتا کہ 1% بھی، علماء کرام تو ایکسپشن ہے، ان کو جو ہمارے امام صاحب ہیں ان کو ایکسپشن ہوگا، جو جاننے والے ہیں ان کو ایکسپشن ہو سکتا ہے، انہیں کون بتائے گا کہ کون سا ترجمہ اتھینٹک ہے؟ اور اگر آپ ہماری بات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 95 ترجمے بوگس اتھینٹک نہیں ہیں، صرف 5% ترجمے قرآن پاک کے ایسے ہیں جو قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ آپ کون سا پڑھتے گی کیا ہے؟ اور جو پڑھنے والا ہے اس کا مائنڈ کیسا ہے؟ خیر وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں آ جائے میری تقریر کے درمیان میں، جب میں سناؤں اس سے رجوع کروں گا بات کو اپنی، کیونکہ میں اپنی بات سے خیر جو بات تو ایک ہی ہے، چل پڑی تو چل پڑی، ادھر سے چل پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ مگر میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ ایسے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، بڑا مرتبہ ہے۔ جو حافظ ہوتا ہے وہ کتنا قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، 1 گھنٹے میں 3 پارے 4 پارے پڑھ ڈالتے ہیں، 4 پاروں میں کتنے حروف ہیں، روزانہ مرنے تک پڑھے گا اور کتنوں کو پڑھائے گا۔ اور جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس نے حافظ بنایا ہے، کیسا مبارک ہے وہ استاد جس نے حافظ بنایا ہے، جس کا وقت لگا ہے۔ کیسے مبارک ہے وہ پیرنٹس جنہوں نے حافظ بنایا ہے، کہ ڈیسیژن لیا حافظ بنانے کا۔ بچے کو کیا معلوم تھا، چھوٹے بچے کو کیا معلوم کہ اس کو کیا کرنا ہے، چھوٹے بچے کو نہیں معلوم کہ اس کو کیا کرنا ہے، یہ تو ماں باپ کے ڈیسیژن پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا ثواب بیان فرمایا حافظ کے۔ حافظ کو جو ثواب ملنے والا ہے وہ تو خیر تم کو کیا بتائیں ہم، حافظ کے ماں باپ کو کیا ملنے والا ہے وہ بتایا کہ ان کے ابواہ یتوجان، ان کے ماں باپ کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے کل قیامت میں، گیدرنگ میں۔ کیسی گیدرنگ میں؟ یہ ICR والی گیدرنگ میں نہیں، 100-150 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، اللہ اکبر، اس گیدرنگ میں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، جس میں سارے صحابہ موجود ہوں گے، پورے انبیاء موجود ہوں گے، پورے اولیاء موجود ہوں گے، علماء ربانی موجود ہوں گے، پچھلی امتیں موجود ہوں گی، اگلی امتیں موجود ہوں گی، سب ہوں گے۔ حافظ کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ ایسا تاج ہوگا کہ جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ یہ کنفرم کر لو کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں کہ نہیں، اور ہے کنفرم، یہ مطلب بات ہم تو مطلب سنا رہے ہیں اس کا، بات ہے کہ آپ نے یہ فرمائی ہے، پھر اس کے بعد تو ایمان والے کو یقین کرنا ہی کرنا ہے، نہیں تو پھر ایمان کی باؤنڈری سے باہر۔ نبی کی بات پہ یقین نہ کرے تو ایمان کی باؤنڈری سے باہر۔ ان کو تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہے۔ اور پھر دنیا سمجھتی تھی کہ حافظ کچھ نہیں ہے، یہ بیچارہ لوگوں کی روٹیوں پہ رہتا ہے، یہ بیچارہ مسجد میں امامت کرے گا، مسجد والے چندہ دیں گے تو اس کی تنخواہ ملے گی، ورنہ نہیں۔ اس نے تو اپنے آپ کو لاس کیا۔ خاندان والے بھی بولتے ہیں کہ آپ نے اولاد کو برباد کر دیا، کیا آپ نے ستیہ مارا، آپ کو یہی ملا تھا، بالکل کوئی مینٹلی پرابلم میں ہوتا تو اس کو ڈالنا تھا، یہ تو بہت جینیس ہے، بہت ذہین ہے، کتنا سمجھدار بچہ ہے، آپ نے اس کو یہاں لگا دیا۔ یہ سب شیطانی بول ہیں جو بولتے ہیں۔ کل اللہ پاک حافظ کی عظمت دکھائے گا، کل اللہ حافظ کی عظمت دکھائے گا کہ یہ میرا کتنا محبوب ہے اور یہ کتنا قیمتی انسان تھا اس دنیا میں جب رہتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ 10 ایسے انسانوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے حساب کتاب کمپلیٹ ہونے کے بعد، 10 ایسے انسانوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، اگر یہ حافظ اشارہ کر دے یہ صرف اس کے اشارے پر اللہ ان کو معاف کر دے گا، جاؤ ٹھیک ہے۔ کیسے ہی جہنمی تھے شرک کے علاوہ، کیسے ہی جہنمی تھے۔ اور اکاؤنٹ حساب ہونے کے بعد جب جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، حافظ 10 کو کہہ دے گا کہ یار اب یہ میرا ابا، یہ میری امی، یہ میرا چچا، یہ میرا دادا، یہ میری دادی، یہ میرا فرینڈ، یہ فلاں، یہ ہیں، آپ اللہ کے آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے حافظ تو بول رہا ہے نا، لے لے بچ جا۔ تب پتہ چلے گا کہ حافظ کیا چیز ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، سبق لو بچے کے حفظ ہونے سے۔ اللہ پاک نے سہولتیں عطا فرمائی ہیں، عطا فرما رہے ہیں۔ علماء کرام آپ کے پاس ہیں، حفاظ آپ کے پاس ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے تجربہ کر لیا، مشاہدہ کر لیا کہ کتنی برکت والے حفاظ علماء ہیں۔
بغیر برکت کے فیضان کے ہوتا ہے. کدھر گیا حافظ؟ ذرا کھڑا رہو بچے سے. یہ دیکھو اس کی صورت دیکھو آپ. حافظ ہے یہ, کھڑے رہو تو اور بھی زیادہ چھوٹا ہو جا رہا. ماشاء اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. تکبیر. تکبیر. تو اب یہ برکت والے علماء, برکت والے حفاظ, جن کی زبان میں اللہ نے برکت دی, جن کا فیض جاری کرنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا, جب ہی ہوتا ہے یہ. تو آپ لوگ بڑے سعادت مند ہیں, خوش نصیب ہیں. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, اور صرف حافظ بنانے پر اکتفا مت کرو, کیونکہ اس کنٹری کے اندر حافظ کو محفوظ کرنا ایک مستقل پرابلم ہے. حافظ کو محفوظ ہونا ہے. ہمارے شکاگو میں 40-50 بچے حافظ ہو گئے, اس کے بعد عالم کے کورس میں نہیں گئے, تو پھر وہ کالج میں چلے گئے, اسکول میں چلے گئے, ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا, یونیورسٹی میں چلے گئے. تو اس کے بعد ان کا محفوظ ہونے کا مسئلہ ہو گیا. شکل صورت انہوں نے چھوڑ دی اپنی, قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا انہوں نے, تراویح میں سنانے کے قابل نہیں رہے. تو ویسی بات بھی نہیں ہے. حافظ ہو گئے, ان کو عالم بناؤ. پوری امت مسلمہ میں ہر وقت حفاظ علماء کا موجود ہونا فرض ہے. ہر وقت حفاظ اور علماء کا موجود ہونا فرض ہے. اگر فجر ہوئی, صبح ہوئی, اور کسی کو کوئی کوشچن پیدا ہوا, کوئی سا بھی, چاہے نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, طلاق کا, نکاح کا, وراثت کا, انہیریٹنس کا, حضانت کا, ربوبیت کا, پرورش کا, بچوں کی, کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن, طہارت کا, وضو کا, غسل کا, اور اس کو کوئی بتانے والا عالم موجود نہیں ہے, پوری کمیونٹی گنہگار ہوتی ہے. تو ڈیٹیل والا جو عالم ہوتا ہے, ڈیٹیل سے جو پڑھنا ہوتا ہے, جس کو عالم کہتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کوئی بکس پڑھ لی, آپ کو پتا ہے نماز کے مسئلے ہیں, روزے کے مسئلے ہیں, باقی انہیریٹنس کی کیا باتیں معلوم ہے, معاملات میں کیا ہے, ڈیلنگ میں کیا ہے, رائٹس میں کیا معلوم ہے, حقوق میں کیا تفصیلات معلوم ہے, حج کی کیا تفصیلات ہیں, زکوٰۃ کی کیا تفصیلات ہیں, روزے کی کیا تفصیلات ہیں, یہ تو سب کو نہیں پتا ہوتا. اس کو جاننے والا ہونا مسلمانوں میں فرض ہے, اور ہر جگہ اویلیبل ہونا فرض ہے. یہ تو دین پہ کیسے چلے گا بندہ والا ہو کہ وہ کیا ہے, وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے کام, وہ حکم کیا ہے, اس کو بتانا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں عالم. اور یہ جو 12 سال 10 سال پڑھتے ہیں نا, تو یہ ویسے نہیں پڑھتے. عالم کے کورس کے لیے 8 سال کا کورس ابتدائی ہوتا ہے. پھر اگر افتاء کرنا ہے آپ کو تو 2 سال, اور حافظ بننے کے بعد ہیں یہ 8 سال. حافظ کو انکلوڈ نہیں کر سکتے اس میں آپ, کیونکہ حافظ بننا ایک الگ پورا پورشن ہے, سبجیکٹ ہے وہ, اور عالم بننا الگ ہے. حافظ بننے کے بعد عالم بننے کے لیے 8 سال چاہیے. آپ 8 گھنٹے اسٹڈی کر کے آگے بہت بڑے مفتی ہو جاتے ہیں. یہ کیا حساب ہے, سمجھ میں آتا نہیں ہمارے کو. ادھر سے کچھ دیکھ لیا, وہ ویب سائٹ سے نکال دیا, اسلامی.com سے نکال دیا, وہ فلاں سے نکال دیا تھوڑا سا, اور جناب تھوڑی بکس پڑھ لی ادھر کی ادھر کی, مسجد میں آئے تو وہاں تھوڑا دیکھ لیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آئی نو, یہ کس قسم کا آئی نو ہے سمجھ بھی نہیں آتا. یہ مینو ہی بڑا عجیب ہے. یہ میرے دوستوں, وہ جو ہوتا ہے باضابطہ علوم حاصل کرنا, لینگویج عربی لینگویج میں مہارت حاصل کرنا, اور عربی لینگویج ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے تمام لینگویجز سے. اس کے جو گرامر ہیں وہ اس کا ہم آپ کو اندازہ نہیں, اتنے بڑے بڑے انگریزی کے اسکالر بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے کہ عربی گرامر میں کیا بات ہے. عربی گرامر میں یہ ہے کہ ہر لفظ سے 70-80 لفظ نکلتے ہیں. ہر لفظ میں سے نکلنے کی صلاحیت ہے, ہر ورب اس میں سے نکلتے ہیں. ایک لفظ ہو گئی, اکلئی ہو مثلا, ضربئی ہو مثلا, فعلئی ہو مثلا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی کام کیا, مارا, کھایا, پیا, ایک لفظ ہے شریبا, پیا. لیکن پتا ہے آپ کو کہ اس سے کتنے لفظ نکلتے ہیں. اس کے ماضی کے 14 ہوں گے, اس کے مجہول کے 14 ہوں گے, معروف کے 14 ہوں گے, مثبت کے 14 ہوں گے, منفی کے 14 ہوں گے. اس کے مضارع کے پھر ان کو 8 سے ضرب دے دو آپ, 14. پھر اس کے امر کو ضرب دے دو, پھر اس کے نہیں کو ضرب دے دو, پھر اس کے فاعل کو, مفعول کو, اس میں تبدیل کو, اس میں اعلیٰ کو, صفت مشبہ کو, اور اس کے مبالغے کے صیغوں کو, اور پھر اس کے بعد اس کو ابواب مجرد سے نکال کے ابواب مزید میں لے جاؤ. ضربا کو اضربا سے لے جاؤ, ضربا کو زاربا سے لے جاؤ, ضربا کو تضربا سے لے جاؤ, ضربا کو ضربا سے لے جاؤ. ایک ہے کوئی چیز, وہ 11 باب ہے. وہ ان 11 میں 70 لفظ بنتے ہی. ایک لفظ میں 100, 150, 150, 200 تو کامن ہے نکلنا عربی میں. اور ہر ایک کے معنی الگ ہوتے, ہر ایک کا مطلب الگ ہوتا. عربی گرامر سب سے اصولی گرامر ہوتی ہے. تو پورے گرامر کو پڑھنا, نحو کو بھی, اس کے صرف کو بھی, اس کی بلاغت کو بھی, اس کے فصاحت کو بھی, اس کے معانی کو بھی, اور پھر اس کے بعد میں اصول فقہ اور جناب والا
تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، حدیث کی کتابوں میں بے شمار ہیں، تفسیر کی کتابوں میں بے شمار ہیں. یہ 6-8 سال کا کورس ہوتا ہے، جب کہیں جا کے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. یوں ٹرانسلیشن سے نکلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. یہ تو سہولت کے لیے اور علماء کی سہولت کے لیے ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اور جو وعظ اور نصیحت کی باتیں ہیں اس میں عوام کی سہولت کے لیے ٹرانسلیشن ہوتا ہے، مسائل کی سہولت کے لیے نہیں ہوتا، دین کے احکام کی سہولت کے لیے نہیں ہوتا ٹرانسلیشن. یاد رکھ لو، پیغمبروں کے واقعات ہیں، جنت کی تفصیلات ہیں، جہنم کی تفصیلات ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام کامیابی کا ہے، نہ ڈرنے والوں کا انجام ناکامی کا ہے، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، آخرت کی ڈیٹیلز ہیں. اس کے لیے قرآن پاک سب کے لیے ہوتا ہے. لیکن جہاں مسئلہ آ جائے گا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، آپ کو نماز میں کیا کیا تفصیلات ہیں، روزے میں کیا کیا تفصیلات ہیں، زکوٰۃ میں کیا کیا تفصیلات ہیں، حج میں کیا کیا تفصیلات ہیں، اس کے لیے آپ سمجھتے ہو کہ ٹرانسلیشن سے نکالو گے مر جاؤ گے تو نہیں نکالو گے. میں چیلنج کرتا ہوں، نہیں نکال سکتا ایک بندہ، اس کے بس میں نہیں ہے وہ چیز. خامخواہ بولتے کیوں ہیں جس چیز کو نہیں کر سکتے ہم؟ کیونکہ تجربہ ہے، مشاہدے کی بات ہے. جیسے دنیا کے فیلڈ ہیں مختلف اور دنیا کے شعبے ہیں زندگی کے، میڈیسن کا ایک شعبہ ہے، انجینئرنگ کا ایک شعبہ ہے، کمپیوٹر کا ایک شعبہ ہے، سائنس کا ایک شعبہ ہے، سافٹ ویئر کا ایک شعبہ ہے، ہارڈ ویئر کا ایک شعبہ ہے. ان سب سے زیادہ نازک اور دقیق اور ڈیٹیل طلب شعبہ وہ قرآن پاک کا ہے، وہ احادیث مبارکہ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ترجمانے کے لیے مبعوث فرمایا وہ ساری انسانیت کی قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کی ترجمانی کے لیے بھیجا، اور سارے انسانوں کی زندگی کے سارے شعبوں کی ترجمانی کے لیے. ایک انسان کی زندگی میں کتنے مسئلے پیش آتے تو پورے انسانوں کو کتنے نہیں پیش آتے. سب کی ترجمانی اسی قرآن پاک میں ہے، سب کی تشریح انہی احادیث مبارکہ میں ہے. قیامت تک آنے والے چاہے کسی شعبے سے تعلق، نماز کے مسئلے کوئی ایک ٹائپ کے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے کوئی ایک ٹائپ کے ہوتے ہیں، حج کے کوئی ایک، سب کی ترجمانی اس میں ہے، تشریح اس میں موجود ہے. نکالنے کی بات ہوتی ہے. وراثت کے مسئلے، حدود کے مسئلے، سزاؤں کے مسئلے، عدالت کے مسئلے، پولیس فوج کے مسئلے، بین الاقوامی تعلقات کے مسئلے، سیاسیات کے مسئلے، دوستوں سے معاملات کے مسئلے، دشمنوں سے معاملات کے مسئلے، لڑائی اور جنگ کے پورے مسئلے، سارے مسائل ہیں. یہاں قصہ یہ ہے کہ اگر کوئی عدالت کا مسئلہ ہے تو دوسرے شعبے والے کو نہیں معلوم، اس کے اندر تو سارا عدالت کا نظام ہے. فوجداری کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ فوج کو ہی معلوم، کسی اور کو نہیں معلوم، اس میں تو سارا ہے. بین الاقوامی تعلقات کا مسئلہ ہے تو وہ تو انہی لوگوں کو معلوم جو وزارت خارجہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں تو سارا ہے. وزارت داخلہ کے سارے مسائل، وزارت خارجہ کے سارے مسائل، دوستوں سے تعلقات کے مسائل، دشمنوں سے تعلقات کے مسائل. قرآن پاک میرے دوستوں قیامت تک کے لیے، زندگی کے سب شعبوں کے لیے. سزاؤں کے نظام پورا، کس جرم کی، کس غلطی کی کیا سزا، کیسے سزا ہوتی ہے، اور جو تفصیل سزاؤں کی جتنی پیارے انداز میں اسلام میں ہے کسی میں آپ کو نہیں ملے گی اور نہیں مل سکتی. اور جو اصل جرائم کا حل ہے جو اسلام نے نکالا وہ اسلام ہی سے تعلق رکھتا ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے کرائم اور جرائم کو قابو پانے کی آپ کوشش کرو گے تو اس کا ایک ہی رزلٹ ہے، وہ کیا؟ جرائم اور کرائم میں اضافہ، ایک ہی رزلٹ ہے. اور تجربہ کر رہی ہے انسانیت اور کرتی رہے گی اور کرے. ٹھیک ہے، سر مارو جتنا مارنا ہے اور 50 سال مارو اور 100 سال تک جھکماری کرتے رہو. آخر انسانیت کو آنا پڑے گا اس مضمون کی طرف کہ بھئی جس نے انسان کو بنایا ہے وہ اس کے کنٹرولنگ نظام کو جانتا، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رب ہے، جو اس کا حاکم ہے، جو اس کے اندر اور باہر کو جاننے والا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ یہ انسان کنٹرول میں کس طرح آتا ہے. اور باقی آپ اپنی طرف سے سیٹ اپ کرتے رہو اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں، تو کرو، تھوڑے دن اور کرو، مرضی آپ لوگوں. تو اس کی تفصیلات ہیں پوری. اب بتاؤ یہ چیز کہاں ٹرانسلیشن سے مل جائے گی دوستوں؟ نہ بخاری کے ترجمے سے ملے گی آپ کو، نہ قرآن پاک کے ترجمے سے ملے گی، نہ مسلم کے ترجمے سے ملے گی. احکام کے لیے ٹرانسلیشن نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. ٹرانسلیشن کا کام کیا ہے؟ واعظ، نصیحت کی باتیں، جنت و جہنم کی باتیں، ماننے والوں نہیں ماننے والوں کا انجام، اس کی باتیں، توحید اور رسالت کے مضامین وہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے اس سے تعلق ہے اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، جو اس کے اسکالر ہیں، جنہوں نے اس میں ٹائم دیا ہوا ہے، جو اس میں وقت لگائے ہوئے ہیں باضابطہ.
جنہوں نے ٹائم دیا ہوا زندگی اس میں جنہوں نے کھپائی، یہ ان کا فیلڈ ہے. اور مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، تبلیغ کے سرپرستوں میں سے، ہمارے اکثر ساتھی ان کو سنے ہوئے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے اگر امت کو بے دین بنانا ہے، اگر امت کو بے دین بنانا ہے تو ان کو علماء اور اسکالر سے ہٹا کے قرآن اور حدیث ان کے ہاتھ میں دے دو بس. یو کین انڈرسٹینڈ. لیٹس چلو آگے، گو اہیڈ. یہ لے لیجیے آپ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ کچھ کرنا نہیں پڑے گا امت کو، امت خود ہی بے دین ہو جائے گی، خود ہی بے دین ہو جائے گی. عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے قرآن ہاتھ میں لو آپ بے دین ہو جاؤ، حدیث ہاتھ میں لو بے دین ہو جاؤ. بھائی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا، تو پھر وہ سمجھے گا جو اس کا مائنڈ کہہ رہا، اور جو اس کا مائنڈ کہہ رہا وہ ہوتے ہی نہیں جو اللہ نے اتارا ہے. اس کا مائنڈ کہہ رہا جو وہ ہوتا ہی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ دوسری چیز کی طرف نکل جائے گا. آج جو شیطان کامیاب ہے امت کو منتشر کرنے میں اور امت کو بے راہی پہ ڈال دینے میں، جو بے مذہبی ہے وہ تو بے مذہبی، مذہب سے کلوز نہیں ہے، ریلیجس نہیں ہے، بے دین ہے، فسق و فجور میں ہے، نماز نہیں پڑھتا. جو بے دین ہے وہ تو بے دین ہے. جو دیندار ہے اس کا پتہ ہے کیا حال ہے؟ وہ جس چیز کو دین سمجھ کے کر رہا ہے علماء سے ویریفائی کر لو کہ ہے بھی وہ دین یا نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ایسے جیسے دنیا کے شعبے میں ہوتا ہے میرے دوست. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیسن کا جو پورا نظام ہے وہ درہم کر دیں، تو اس کے لیے اگر میں یہ ورڈ یوز کروں کہ یونیورسٹیز کو اور جانے والا جتنے ڈاکٹریٹ ہیں ان کو ان پورے پروگراموں کو ختم کر دو اور میڈیکل ڈائجسٹ چھپا دو اور ہر ایک کے ہاتھ میں دے دو. ٹھیک، یہ ہے یہ کیور کرنے والی چیز ہے. آپ کو یہ آپ کے علاجوں کا، آپ کے امراض کا علاج ہے، یہ لے لو. آپ خود ہر ایک آدمی کو ایک بک جو ہے اس کی لینگویج میں ترجمہ کرا کے، اردو والے کو اردو میں، بنگلہ والے کو بنگلے میں، پنجابی کو پنجابی میں، اور جو بوسنین کو بوسنینز میں، جو جس زبان کا ہے اس زبان میں میڈیسن کی بکس کا ترجمہ کرا دو. اس کے بعد دے دو اور ساری یونیورسٹیوں کا نظام ختم کر دو. کیا مطلب اس بات کا؟ اس دن میڈیسن کا پورا سیٹ اپ، میڈیکل کا پورا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر یہ بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں کچھ کام نہیں ہے. یہ اسپیشلسٹ، یہ بون کا ہے، یہ جناب رگوں کا ہے، یہ ہڈیوں کا ہے، یہ پیٹ کا ہے، یہ آنکھوں کا ہے، یہ لیور کا ہے، یہ کڈنی کا ہے، یہ ہارٹ کا ہے، وہ سب گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے، سب جابلیس ہو جائیں گے. اور جابلیس تو ہو گئی ہوں گے، لائف لیس بھی ہو جائیں گے سارے انسان. اس بات سے کہ زندگی کا نظام ہی درم برہم ہو جائے گا. تو جیسے اس شعبے میں مہارت چاہیے ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن کی تشریح میں مہارت چاہیے ہوتی ہے، حدیث کی تشریح میں مہارت چاہیے ہوتی ہے. یہاں سے ضرورت پڑتی ہے علماء کی. مضمون علماء کا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گیا، آ گیا جو میں بات کر رہا تھا. میرے دوستو یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن پاک میں اور سرکار نے احادیث مبارکہ میں علماء کی اہمیت مستقل بیان فرمائی. اگر کوئی تھوڑی چیزیں نالج حاصل کرنے کے بعد، تھوڑے نالج کے بعد اگر کوئی عالم ہو جاتا ہے تو پھر عالم کی مستقل فضیلت کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر، اور عابد اس کو کہتے ہیں جو فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ادا کرنے کے بعد جو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے وہ عبادت میں گزارتا ہے. عابد فرض نماز پڑھنے والے کو نہیں بولتے، وہ تو فرض ادا کرنے والا ہے. ایکسٹرا جو آدمی تعلق اللہ سے قائم کرنا چاہ رہا ہے وہ عبادت کے راستے سے ایک آدمی کرنا چاہ رہا ہے، ایک آدمی علم کے راستے سے کر رہا ہے. تو فرمایا کہ عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت تم پر ہے. اگر حضور یہ لفظ نہیں فرمائے ہوتے اور کوئی عالم بولتا ہے تو اس کی گردن مار دیتے. کتنی بڑی بات بول رہا تھا، کیا حساب سے بول رہا ہوں. وہ چونکہ سرکار نے فرمایا تو آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ کتنا اہمیت دکھانا چاہتے تھے ہوں گے علماء کرام. فضل مشہور حدیث ہے مشکا شریف میں، فضل العالم علی العابد و فضلی علی ادناکم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ، ایک عالم، اور فقیہ کا لفظ بولتے ہیں حضور اکثر، یہ تفقہوا فی الدین ہے نا. فقیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جزیات میں اور باریکی میں جا کر اس میں مہارت حاصل کرنا، اس کو فقیہ کہتے ہیں. مولانا ذرا مجھے ٹائم کا اندازہ دے دینا، مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کے.
گڑبڑ نہ مطلب ان کو بیچاروں کو بےچینی اور تکلیف نہ ہو جائے. بیٹھیں گے یہ لوگ, ان کو بھوک نہیں لگے گی دوپہر کی. بھائی دیکھو بھائی پیچھے والا آدمی جس کے ہاتھ میں کھانے کا انتظام ہے نا, وہ بول رہا کہ بات جب تک چلے گی اس کے بعد ہی کھلاؤں گا. مرضی ہے آپ لوگوں کی. آپ لوگوں کی بشاشت کے اوپر ہی رکھیں گے انشاءاللہ. جتنا کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے میں بات اور ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیہ واحد, ایک عالم, اشد علی الشیطان من الف عابدی, بھاری ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے. 1000 عابد ہو جائیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج صحیح طریقے پہ کر کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں, ایسے 1000 ہو جائیں, اس کو اتنا پرابلم نہیں کرتی ہے. وہ کہیں گے کہ اس کو تو میں کہیں بھی چاٹی دے دوں گا, کہیں بھی سرکا دوں گا. ایک عالم 1000 عابدوں پہ بھاری ہے. اگر ایک عالم تیار ہو جاتا ہے یا ایک عالم ہوتا ہے, ہزاروں انسانوں کو گمراہی سے بچاؤ کا نظام مل جاتا ہے. اللہ وہ صحیح بات بتا دے گا. آپ کو پتا ہے کہ بزرگان دین کے ساتھ کیسے کیسے واقعات ہوئے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے ہیں, ان کو شیطان نے ایک چیز میں بہکانے کی کوشش کی. ایک طریقے سے اس نے یہ بات پیش کی کہ آپ جو ہے نا, آپ بہت متقی پرہیزگار آدمی ہیں, آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, آپ یہ چاندی کے برتن میں پانی پی لیجیے. چاندی کے برتن میں پانی پی لیجیے. پانی کا, سونے اور چاندی کا استعمال کرنا کھانے پینے میں حرام ہے اسلام میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پیتا. کہا کہ نہیں, آپ اتنے بڑے مرتبے ولی ہیں, اتنے بڑے درجے کے, کہ آپ سے نہیں ہوگا اس معاملے میں معاملہ. انہوں نے فرمایا کہ جب تک بندہ مکلف زندہ ہے اور شعور میں ہے, اس وقت تک بندہ مکلف ہے. جب تک بندہ دنیا میں زندہ ہے اور احساسات اس کے صحیح ہیں, پاگل نہیں ہوا وہ, اس وقت تک وہ شریعت کا ذمہ دار ہے. لہذا کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے وہ مستثنا نہیں ہو سکتا. لہذا میں نہیں پی سکتا. تو اس میں بہکانا چاہا, وہ نہیں بہکے, چونکہ وہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عالم تھے. حنابلہ میں سے تھے, حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حنبلی کے تھے. تو شیطان نے جاتے ہوئے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ عبد القادر, میں نے آپ کو بہکانا چاہا لیکن آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. میں نے آپ کو بہکانا چاہا لیکن آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے, نہیں تو آج میں آپ کو گمراہی میں ڈالنے لگا تھا. بات ختم ہو گئی, سمجھ رہے ہیں آپ, یہیں شروع ہوئی بات. حضرت نے فرمایا کہ ملعون دور ہو جا, اپنے علم کی وجہ سے میں نہیں بچا, اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا. اللہ اکبر. یہ وہ علمی باریکی ہے. آخر میں لا کے لات مار کے جا رہا تھا, جاتے جاتے بھی شاٹ مار دیتا نا بعض مرتبہ کو. جاتے جاتے ان کو بہکانے کے لیے ایک شاٹ لگا رہا تھا کہ کم از کم اس غلطی میں نہیں پھنسا سکا تو اس غلطی میں تو پھنسا دوں کہ تم اپنے علم سے بچ گئے. پر میں علم سے کوئی نہیں بچتا جب تک فضل الہی شامل نہ. میں اللہ کے فضل سے بچا. علم کی وہ شان سے ایک عالم جو بھاری ہوتا ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے, وجہ اس کی ہے کہ وہ شیطانی اور نفسانی جو وہ ہوتی ہے نا باریکیاں, اور ان کے روزن جو ہوتے ہیں سوراخ, اور جہاں سے وہ آیا کرتے ہیں ان کو وہ جانتا ہے اور اس کو وہ بند کرنا جانتا ہے. حدود شریعت سے وہ واقف ہوتا ہے. اس وجہ سے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو جنگل کے درندے بھی اور پرندے بھی اور سمندر کی مچھلیاں بھی اور چیونٹیاں اپنی دلوں میں بھی اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے ہیں. کوئی بات ہے نا اس میں میرے دوست. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے واپس آنے تک. بہت حدیثیں ہیں اس سلسلے میں, اور جو میں نے آیتیں سنائی اس میں بھی اللہ پاک نے باتیں یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے ایمان والوں کے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والوں کے درجے الگ ہیں اور ایمان والوں میں پھر اہل علم کے درجے الگ ہیں. الگ الگ بیان کرنے کا مطلب یہ لکھا ہے علماء نے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ جانتے ہیں ان میں جو نہیں جانتے وہ دونوں برابر ہیں. آپ یہ سمجھتے ہو ایسا؟ ایسی بے شمار آیتیں ہیں, اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے دوسرے موضوعات سنانے ہیں تھوڑے سے. یہ باتیں تفصیلی یہ اس واسطے ہیں کہ جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے, جو متخصص ہوتا ہے, جو قرآن اور حدیث کا ماہر ہوتا ہے وہ الگ ہے, وہ ایک کائنڈ ہے وہ انسانوں کی. وہ آپ ہی میں سے ہوگی. آپ کو تیار کرنا پڑے گا, اپنی اولاد کو اس کے لیے پیش کرنا پڑے گا, اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا پڑے گا.
کہ بھئی یہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، یہ تمہارا کام ہے. ایک جماعت مسلمانوں میں ہر وقت اس طرح کی رہنی فرائض میں سے ہے. ان کو الگ فضیلت کے درجے میں اسی لیے فرمایا. کیا ہے وہ ورثۃ الانبیاء والی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہی نہیں ہے، نبی کا وارث ہے یہ. اور ظاہر ہے کہ انہم لم یورثوا دینارا ولا درہما، انہوں نے دینار اور درہم کو، پیسوں کو کسی کو وارث نہیں بنایا. یہی وجہ ہے کہ فدق کا اور خیبر کا اور دوسرے جو باغات آئے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں بہت سو کے پاس یہ بات نہیں پہنچی ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی عباس بھی گئے ایک مرتبہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئی تھی حضرت علی کے ساتھ میں ایک مرتبہ. یہ کہا تھا کہ ہمارے جیسے اور لوگوں کی میراث بڑھتی ہے، ہمارے ابا کی میراث بھی ہمیں دیجیے. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی، سمپل بات ہے کہ یہ حدیث پہنچا دی ان کو، وہ بات مان کے چلے گئے. پتہ نہیں اس کو لوگوں نے کیسا بتنگڑ کیا ہوا ہے. تو اس کا عجیب مطلب بتاتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا، یہ ظلم ہوا، وہ ظلم، کوئی ظلم نہیں ہوا. انہوں نے صاحب فرما دیا کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث، ما ترکنا صدقہ، ہم وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بیت المال میں رہے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے تھے میں ویسے ہی کروں گا. صدیق اکبر نے فرمایا ایک سرے منہ میں انحراف نہیں کروں گا. اہل بیت کو جتنا دیتے تھے اتنا دوں گا، گھر والوں امہات المومنین کو جو دیا جاتا تھا دوں گا، حضرت علی کو جو دیتے تھے وہ دوں گا. میں اپنی طرف سے کرنے والا نہیں ہوں اس میں کچھ بھی، لیکن آپ کا یہ وراثت میں نہیں آ سکتا. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انما ورث العلم، انہوں نے علم دین کو وراثت میں چھوڑا ہے. من اخذہ اخذ بحظ وافر، جو اس کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ حظ وافر کو لینے والا ہے. نبی کی وراثت ہے میرے دوست. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ چند باتیں کسی کو معلوم ہوں گی تو انہیں وارث نبی ہو گیا. نہیں، ایک چیز ہے پوری، وہ شریعت کا پورا علم، شریعت کا پورا علم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹیل میں ایک ایک بات پوری ہر وقت مستحضر ہونا. ایک اس کا ملکہ ہوتا ہے، ایک اس کا مجموعی علم ہوتا ہے، جیسے ہر شعبے کے اندر ہوتا ہے. اس کے اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں. ان علماء کی ایک فضیلت ہے، ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے، ان کو فہم ہوتی ہے، ان کو آیتوں کا مطلب ایک دوسرے سے ملانے کا سلیقہ ہوتا ہے، ان کو حدیثوں کا مطلب ایک دوسرے سے ملانے کا سلیقہ ہوتا ہے. حدیثیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لیکچر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھئی آج درس حدیث ہوگا بیٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، ایسا نہیں ہوتا تھا. سفر میں آپ گئے، ایک صحابی ساتھ میں ہے، ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا، وہاں آپ نے ایک بات فرما دی. اب وہ صحابی آ کے لوگوں کو بولتے تھے، وہی حدیث ہوتی ہے. اب گھر میں تشریف فرمائے، کسی صحابی کے ساتھ کوئی بات پیش آ گئی، وہ صحابی نے فرمایا کہ حضور نے کل یہ بات فرمائی تھی، بس وہ حدیث ہو گئی. سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، خواتین کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ، کسی اور جگہ پر، کسی اور موقع پر ایک آدمی آیا سوال کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا، بلکہ کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں، آپ نے اپنی طرف سے خود فرما دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا کہ آگے جاؤ، عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. جب لوگ جانے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے تھے، تو وہاں جب عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو صحابہ جلدی جلدی سے وضو کرنے لگے. جلدی جلدی سے وضو کر کے نماز، جلدی میں جو ہے وہ ایڑیوں کا جو حصہ ہوتا ہے، ایڑی کی ہڈی اور پیچھے کی جو رگ ہے اس کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، ڈاؤن میں ہوتا ہے، وہ حصہ خشک رہ جا رہا تھا. فنادا باعلی صوتی، بلند آواز سے آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار. دیکھو جس کی ایڑی کا جتنا حصہ کھلا رہے گا، خشک رہ جائے گا، اتنے اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. ابھی آپ نے بتا دی ایک حدیث ایسے آتی ہے کہ بھئی ایک موقع پر ایسا ہوا تھا کہ کچھ خشک رہ گیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ جہنم میں جائے گا. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا تو جنت میں جائے گا، وہ ایڑی کا ٹکڑا نکال کے جہنم میں ڈالیں گے. تو یہ یہاں کی طرح تھوڑی ہے کہ آپ رہتے دوسرے ویلی میں اور یہاں پر آپ اپنا کرایہ کھاتے رہتے، ویسا تھوڑی ہے. وہاں پہ جس کی ایڑی جائے گی اس کا سر بھی جائے گا وہیں، وہ بھی پورا جہنم. مطلب آپ کے فرمانے کا یہ ہے کہ اس سے وضو ہی نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو جہنم میں جائے گا. تو حدیثیں ایسی ہوا کرتی ہیں. تو کس موقع پر آپ نے کیا بات فرمائی وہ الگ الگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بعض مطلب ایک ہی سبجیکٹ سے متعلق مختلف ہو جاتے وہ، ان کو ملانا پڑتا ہے، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا. آپ نے یہ بھی بات فرمائی، یہ بھی حدیث ہے، یہ صحیح ہے. یہ بھی فرمایا آپ نے، یہ بھی حدیث ہے، یہ صحیح ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، یہ صحیح ہے. آخر یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، غلط تو کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر آخر کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم لوگ ایک کتاب پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے تحاوی شریف، امام تحاوی کی. وہ ہے ہی اس فن کے اوپر کہ مختلف حدیثیں آخر کیا مطلب رکھتی ہیں. اس میں ہوتا ہی ہے، حیرت کریں گے آپ لوگ، 35 حدیثوں کے بعد بعض مرتبہ ایک مسئلہ نکلتا ہے. اب پڑھو، ترجمہ پڑھو، اس کے بعد مسئلہ نکالو، سیدھا جہنم میں. بھائی بات ہے ہی نہیں وہ. آخر ایک حدیث سے آپ وہ بات سمجھ رہے ہو تو دوسری میں بھی تو ہے، وہ بھی تو حدیث ہے.
تیسری میں بھی تو ہے، وہ بھی تو حدیث ہے، یہ تھوڑی ہے کہ وہ کسی اور نے کہا یا کسی اور نے کہا. چوتھی جو ہے وہ بھی تو حدیث ہے، یہ بھی تو سرکار ہی کا فرمایا ہوا، یہ بھی تو سرکار ہی کا فرمایا ہوا، یہ بھی تو سرکار ہی کا. ان سب کو ملانا ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. جو مجتہدین ہیں، جو فقہا ہیں امت کے، میرے دوستوں وہ امت کے سب سے بڑے خیرخواہ، اور انہوں نے اصل میں ڈیٹیل پیش کی ہے امت کے سامنے کہ مسئلے کیسے نکلتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 علماء کرام کا مجموعہ ہوتا تھا. 40 کا انہوں نے 40 کی ایک باڈی بنائی ہوئی تھی علماء کی، اور وہ کتنے دور زمانے کے نہیں تھے وہ. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تابعین میں تھے. 19 صحابہ کو دیکھنا ثابت ہے ان کا، 19 صحابہ کرام کو دیکھا ہے انہوں نے، تابعین میں سے ہیں، کیونکہ سن 80 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. وہ اپنے ساتھ میں 40 علماء کو اس زمانے کے رکھتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ کو حدیث کا علم زیادہ نہیں تھا. امام حنیفہ نے کہا کہ میری بات اگر حدیث کے مقابلے میں ہے تو حدیث کے لوگ میری بات کو دیوار پہ مار دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام حنیفہ کی کچھ باتیں دیوار پہ مارنے کی ہوں گی، کچھ نہیں ہوں گی. یہ سمجھتے لوگ نادان لوگ ہیں. ان کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی بات ملے گی نہیں جس میں دیوار پہ مارنے کی نوبت آئے. حدیث کا بات کا مطلب وہ ہے ان کا کہ میرے پاس حدیث ہی کی اہمیت ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہوگی تو دیوار پہ مارو. لہٰذا جب میں کوئی بات بولوں گا تو وہ حدیث کے خلاف تھوڑی بولوں گا. میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں کہ حدیث کی اہمیت ہے، میری بات کی کیا اہمیت ہے. جو فقہا نے تشریحات کی ہیں، تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ قرآن اور حدیث ہی کی تفصیلات ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ فقہ ہے، یہ ڈفرنٹ چیز ہے. فقہ ڈفرنٹ ہے سمجھتے بھائی. فقہ ہی قرآن ہے اور فقہ ہی حدیث ہے. جو فقہ کے راستے سے دین پر نہیں چلا وہ قرآن پہ نہیں چل سکتا، وہ حدیث پہ نہیں چل سکتا. یہی تو باریکی اصل سمجھنے کی ہوتی ہے. یہ علماء سے آپ کو پتہ چلے گا اس بات کا. اور علماء کا یہ سبجیکٹ ہے پورا، ان کا کام ہے یہ کہ اگر یہ چیز ہوگی ان کے پاس تو یہ اجتہاد کرنے کا جو کام ہوتا ہے یہ علماء کا کام ہوتا ہے، باریکی میں جانے کا کام. قرآن پاک جو ہے نا بہت مختصر انداز میں لکھا ہوا ہے، اور احادیث بھی بہت مختصر انداز میں ہیں. اپنی جگہ پر بہت مطول ہیں لیکن قیامت تک آنے کے حساب سے مختصر ہیں. وہ اگر جتنی باتیں قیامت تک پیش آنے والی ہیں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے تو وہ اتنا بڑا مجموعہ ہوتا کہ آپ کسی ایک لائبریری میں اس کو رکھ ہی نہیں سکتے. حتیٰ کہ آپ جو ہے نا کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کی، دنیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی نہیں رکھ سکتے تھے. پڑھنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی. وہ تو اللہ نے حضور کو جوامع الکلم دیا تھا. اسی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں. میں ایک بات بولوں گا اس میں سے بات نکلتی چلی جائے گی قیامت تک. اس میں ہر ایک کے لیے جواب ملتا چلا جائے گا. یہ معجزہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں. ایک بات آپ بولیں گے، فرمائیں گے انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے. آپ کو تم پتہ چل جائے گا کہ عمل بھائی نیت ضروری ہے عمل کے واسطے بس. مگر وضو میں نیت کیسی ہے، غسل میں کیسی ہے، تیمم میں کیسی ہے، نماز میں کیسی ہے، روزے میں کیسی ہے، کب نیت کرنا، سحری ختم ہونے سے پہلے کرنا، سحری ختم ہونے کی بات کرنا، فرض روزوں میں کیسا کرنا، قضا روزوں میں کیسا کرنا، نظر میں کیسا کرنا، نکاح میں کیا ہے، طلاق میں کیا ہے. ایک جگہ ہے نیت کا مسئلہ. نیت کے اوپر کتاب ہے پوری تھی. صرف ایک حدیث پر جو مسئلے نکلتے اس پر کتابیں لکھ دی گئی ہیں کہ ان کا اثر کہاں کہاں جاتا ہے، کیسی کیسی نیتیں ہوتی ہیں، کب نیت شرط ہے، کب نیت شرط نہیں ہے، کب خالی سنت ہے، کب خالی مستحب ہے، نیت کے بغیر کب کام نہیں ہوتا، نیت کے بغیر کام تو ہو جاتا مگر نیت کا ثواب کب نہیں ملتا. ایک دنیا ہے پوری اس کے ساتھ. یہ جوامع الکلم کہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں، جو احادیث بیان فرمائی ہیں، اور قرآن پاک میں جو چیز ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں بزرگوں. ہے تو تھوڑا مضمون یہ خشک کیونکہ اس میں دماغ لگا دینا پڑتا ہے ایک طرف، لیکن میں تھوڑا سنا ہی دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا ذہن نشے تھوڑا ایک بات کھل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے یہ ایسا ایزی لینے کا نہیں ہے، اور علماء کو اہمیت دینا ضروری ہے. اور علماء سے جس وقت امت کٹے گی تو وہ دین سے ختم ہو جائے گی. اور دشمن اس میں کامیاب ہو گیا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ امت سے علماء سے کاٹ دو، ان کے ہاتھ میں دے دو، اور اس کے نتیجے میں اتنے افکار، اتنے نظریات، اتنے اتحادات، اتنے فتوے، ایسی غلط ترجمانی دین کی، ایسی غلط تشریح کی نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر علماء نے مزید کنٹرول نہیں کیا تو جیسے اکبر نے دین الہی قائم کیا تھا نا وہاں پہ انڈیا کے اندر، ویسا دین الہی ایک امریکہ میں بن جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی گڑبڑ ہے. تو جتنے سر اتنی رائے، جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی تفسیر، جتنے منہ اتنی تشریح، جتنے منہ اتنے اجتہادات. ہوتا اصل میں یہ ہے میرے دوستوں کہ کچھ باتیں وہ ہیں جو بالکل کلیئر لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک، ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا. کچھ باتیں حدیث میں کلیئر لکھی ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں مسائل منصوصہ، نص والے مسائل ہیں، صراحت کے ساتھ میں ہیں.
تو اس کے اندر ایک تفصیل یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کی جو تفصیلات ہیں وہ ایک جگہ نہیں ہوتی، وہ بھی آپ کا کام نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں نکال سکتے آپ، کیونکہ اس کی تفصیل ایک جگہ نہیں ہوتی. اب جیسے ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، خالی جانور کے ذبح کا ہی مسئلہ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ایک جگہ ہے. احل لکم طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب کا کھانا حلال. بھائی اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، اس کے اندر اور 3 شرطیں ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں، وہ دوسری جگہ ملیں گی آپ کو. جانور بھی حلال ہونا، ہر جانور پر اللہ کا نام لینا، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر نام نہیں لیا گیا اس کو نہیں کھا سکتے تم. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ گناہ کی چیز ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین اپنے دوستوں کی طرف ایسی باتیں کریں گے تاکہ تم الجھو اس معاملے میں. کیا اللہ پاک کا کلام ہے کہ آج 1400 سال کے بعد جو حالات ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ ایسا لگا دے جیسے آج کے لیے اتری دیا ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم مشرک قرار دیے جاؤ گے. حلال کھانا کوئی اتنا وہ معمولی بات نہیں ہے، وہ تو اہم چیز ہے. ایک شرط نہیں ہوتی ایک جگہ پر، اس کے اور ریکوائر ہوتے ہیں بہت سے کہ ہر جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، حلق پر ذبح کیا جائے، 4 رگیں اس کی کٹیں، 4 نہیں تو 3 کم از کم کٹیں، جانور حلال ہو. جانور حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رائٹ نہ ہو حلال ہے، حلال ہونے کی ایبلٹی ہے اس میں. بھائی جانور حلال ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کاؤ کھڑا ہوا ہے، لیم کھڑا ہوا آپ کے پاس، اس کی آپ ایک ٹانگ کاٹ کے لا کے فرائی کر کے کھا لے کے بعد میں رات میں آگے ذبح کر لیں، ایسا کر سکتے کیا؟ حلال ہے کا مطلب یہ تھوڑی ہے، رائٹ نہ تھوڑی حلال ہے بھائی. وہ حلال ہونے کی ایبلٹی ہے، تو اس حلال ہونے کے پھر ریکوائر ہیں تھوڑے سے. تو ایک مسئلہ جو منسوخ ہوگا اس کے جو دوسرے پہلو ہوتے ہیں وہ سارے پہلو کہاں حدیث میں کہاں ہیں، قرآن پاک میں کہاں کہاں ہیں، وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں وہ علماء جانتے ہیں وہ بھی، مگر وہ منسوخ ہوتے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ مسائل کا وہ ہوتا ہے جو مستنبط ہوتا ہے، جس کے اندر غور و فکر کر کے نکالنا ہوتا ہے. غور و فکر کر کے نکالنے والے مسئلے ہوں یا منسوخ مسائل کی تفصیلات ہوں. ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، بڑے کام کی بات ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنی ہو نہیں سنی ہو، مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور سنی ہوگی. میرے کہنے سے انشاءاللہ آپ کو آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی. اللہ پاک نے کچھ ایسا نظم فرمایا کہ جب قرآن پاک اترا تو قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے واسطے مسلمانوں میں جماعت پیدا کرنی شروع فرما دی، ایک گروپ اس کا بنا دیا، حفاظ و قراء. پھر اس کے جو معانی ہیں جو منقول ہیں ان کی تفسیر کرنے کے لیے مفسرین کا ایک گروپ بنا دیا. پھر محدثین حدیث کو جمع کرنے کے واسطے ان کا ایک گروپ بنا دیا. جو محدثین کرام ہیں یہ محدثین معانی میں نہیں جاتے، ڈیپ میں نہیں جاتے اس کے کہ کیا مطلب ہے، یہ محدثین کا سبجیکٹ نہیں ہے. محدثین معانی میں نہیں جاتے، ان کا کام ہے حدیث کو کنفرم کرنا، یہ صحیح ہے نہیں ہے، اس کے رجال پر بحث کرنا کہ جن لوگوں سے یہ حدیث آئی ہے وہ کیسے لوگ ہیں، قابل بھروسہ ہے نہیں ہے، اتھینٹک ہے نہیں ہے. 6 لاکھ انسانوں کی ہسٹری محض اس وجہ سے محفوظ کی گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کرنے کا ذریعہ بنے ہیں ان سارے لوگوں کے بارے میں واقفیت ہو جائے کہ کب پیدا ہوئے، کب مرے، علم کا حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سفر کیا، کون ان کے استاد ہیں، کون ان کے شاگرد ہیں، ان کا دین کیسا تھا، تدین کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، جھوٹ بولنے کی تو عادت نہیں تھی ان کو، حافظہ ان کا اچھا تھا نہیں تھا، فزیکلی کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا. اس پر ورک کرنے کے لیے 6 لاکھ آدمیوں کی باضابطہ ہسٹری متعین کی محفوظ کی گئی. اور پہلے زمانے میں امام بخاری وغیرہ کے زمانے میں محدث اس کو بولتے تھے جس کو یہ 6 لاکھ آدمیوں کی ہسٹری معلوم ہو اور جس آدمی کے بارے میں چاہے پوچھ سکیں اس کا. اور پھر اس کے بعد وہ جو متون حدیث ہیں، حدیث کا جو اصل لفظ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو متن بولتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا، پھر اس میں صحاح کو، ضعاف کو اور دوسروں کو الگ الگ کرنا. اور یہ جو اصطلاحات ہوتے ہیں ہر فن کے، بیانی اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو اس کا ترجمہ بنتا ہے، بیانی وہ مطلب نہیں ہوتا جو اس کا ترجمہ بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر علم صرف کے اندر، علم نحو کے اندر صحیح کس کو کہتے ہیں، ان کا صحیح الگ ہے، فقہ والوں کا صحیح الگ ہے، محدثین کا صحیح الگ ہے. ان کے پاس صحیح اس کو بولتے ہیں جس کے اندر واو الف یا نہ ہو. کیسی اصطلاح ہے؟ جس حرف کے اندر واو الف یا نہ ہو وہ صحیح ہے ان کے پاس. لفظ جو بھی رہنا، جیسے زید لفظ ہے اس میں بیچ میں یہ آ گیا، یہ صحیح نہیں ہے ان کے پاس. اب آپ بولیں یہ صحیح نہیں ہے لہٰذا زید جو ہے نا غلط ہے، ایسا بول سکتے ہیں آپ؟ ایسے ہی محدثین کے یہاں ہیں، ان کے پاس بھی اصطلاح بنی ہوئی ہے. صحیح حدیث ایک خاص اسپیسیفک معنی میں ہے،
ضعیف حدیث ایک خاص اسپیسیفک معنی میں بولے ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. کوئی محدث ایسا ہے جس نے ضعیف حدیث کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ حضور نے نہیں فرمایا؟ کوئی محدث ایسا ہے جس نے ضعیف حدیث کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضور نے نہیں فرمایا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے. تو ضعیف کہنے کا ایک مطلب ہے، جب حضور نے فرمایا تو کیسے گاربیج میں ڈال سکتے ہیں ہم؟ کیسا چھوڑ سکتے ہیں اس کو آپ؟ صحیح کے مقابلے میں اس کا وزن مقرر کرنے کے لیے انہوں نے ایک لفظ دیا ہوا ہے اپنے خاص مفہوم کے اعتبار سے. اور ہم اپنے اردو میں بھی جب کسی کو ضعیف بولتے ہیں کہ ہمارے بابا جو ہے نا، ہمارے دادا جو ہے نا، ہمارے سسرے جو ہے نا بہت ضعیف ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ اب انہیں انسان باقی نہیں رہے. یہ کیا بات ہے؟ ضعیف آدمی انسان نہیں ہوتا کیا؟ پھینک دینا اس کو لے آگے. ضعیف حدیثوں کا مجموعہ، اس میں تو ضعیف حدیثیں لکھی گئی، فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں لکھی گئی. پاگل کرنے بھائی ضعیف حدیث بھی لکھی جاتی ہے، اس کا بھی ایک پرپز ہے، اس کا بھی ایک کام ہے، اس کا ایک موقع ہے کہ کہاں لکھنا اس کو، کب لکھنا، کتنا یوز کرنا ہے اس کو. اس کے مقابلے میں صحیح آ جائے گی تو اس وقت میں ترجیح اس کو ہوگی. کئی ضعیف مل کر ایک کبھی بن جائے گی، اس کے اصول بنے ہوئے ہیں باضابطہ. بقیہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے. موضوع حدیث غلط ہوتی ہے. موضوع اس کو کہتے ہیں جو گھڑی ہوئی ہو. موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے. یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں حدیث ہے لیکن حدیث نہیں ہے. اس کو بولنا غلط ہے، اس کو لکھنا غلط ہے، اس کو بیچنا غلط ہے، اس پر بیس کرنا غلط ہے، اس سے مسئلہ نکالنا غلط ہے. لیکن ضعیف حدیث تو صحیح ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے. وہ بھی ہماری شریعہ بورڈ کی طرف سے ایک کتاب چھپی ہے تصحیح الخیال کے نام سے. ہم لوگ پبلشنگ کا بھی کام کرتے ہیں. ایک کتاب آئی ہے تحقیق المقال فی تنقیح احادیث فضائل الاعمال. یہ جو شیخ الحدیث کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس کے اوپر عبداللطیف بہراجوی جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں انڈیا کے، انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے تحقیق المقال فی تنقیح احادیث فضائل الاعمال. ہر حدیث کے اوپر باضابطہ بحث کی ہے، تقریر کی ہے، کون کون سی کتابوں میں ہے، کس عالم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، تاکہ لوگوں کو جو کنفیوژن لوگ پیدا کرتے ہیں نا غلط فہمی کو دور کرنے کے واسطے. تو پھر اس کا ہم نے اردو ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا نام لکھا ہے تصحیح الخیال. خیال کو صحیح کر رہے ہیں، لوگوں کو خیال ہو گیا کہ غلط ہے، اس کو ہم لوگ صحیح کر دے رہے ہیں. دعا فرمائیے کہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کرنے کا بھی ارادہ ہے. اب پروسیس کرنے کے واسطے ظاہر ہے کہ سب کاموں کے واسطے آپ لوگوں کو ہاتھ پیر بننا ہے. آپ لوگ تعاون جتنا کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اتنا کام ہوگا. خیر یہ بات میں اس پر عرض کرنے لگا کہ محدثین کا ایک کام ہے، مجتہدین کا ایک دوسرا کام ہے. مسائل جو ہے نا وہ محدثین سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں آپ لوگ، ترمذی شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، امام بخاری کے خاص الخاص شاگردوں میں سے ہیں. اور تین حدیثوں میں امام بخاری کے استاد ہیں. اور اس زمانے میں ایک حدیث کا استاد ہونا بھی پورا استاد ہونے کے معنی میں ہوتا تھا، کیونکہ حدیث الگ الگ ہوتی تھی نا. فلاں کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہوئی، تو 2 مہینے کا سفر کر کے وہاں جا کے وہ بات لے کے آتے تھے تو وہ ان کے استاد ہوتے تھے. تو ایسی 3 حدیثوں میں امام بخاری کے استاد ہیں امام ترمذی. اور جہاں پہ استاد ہے وہاں فخر سے بول دیتے کہ میں اس معاملے میں ہمارے استاد کا استاد ہوں. بہت خاص شاگرد ہیں. انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے ترمذی شریف میں. میں نے ترمذی کئی سال پڑھائی ہے الحمدللہ تعالی، بخاری پڑھائی ہے ترمذی. اللہ کا شکر ہے یہ اس لیے بیان کر دیا جاتا ہے کہ بات کی جا رہی ہے تو آدمی بھروسہ کرے کہ یہ آدمی ایسے الگ ٹپ نہیں بول دے رہا، کچھ ہے اس کے پاس بہت. اس میں ایک حدیث انہوں نے لکھی ہے جس پر کسی امام کا عمل نہیں، کوئی عمل نہیں کرا، 1400 سال میں کوئی عمل نہیں کرا، لیکن حدیث ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمل تو اسی پر کیا جائے گا جس کو فقہا بولیں گے. اور اس کے بعد لکھا ہے الفقہاء اعلم الناس بمعانی الحدیث. معانی حدیث کو فقہا زیادہ جانتے ہیں، ہم لوگ تو حدیث کو جمع کرنے کا کام کرتے ہیں. معانی یہی وجہ ہے کہ جتنے محدث گزرے ہیں وہ کسی امام سے پوچھتے تھے کہ اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. آج ہمارا عام آدمی حدیث کو لے کے بولتا ہے کہ میں اس پر عمل کر لیتا. بھائی وہ جو لکھنے والا ہے وہ خود ہی پوچھتا تھا پہلے. جو لکھنے والے ہیں حدیث کے وہ خود ہی پوچھتے تھے. اسی وجہ سے جتنے محدث گزرے ہیں یا شافعی المسلک گزرے ہیں یا حنبلی المسلک گزرے، ان کے زمانے میں جو امام موجود ہوتے یا جس امام کے علماء موجود ہوتے اس سے پوچھ کے چل جاتے تھے. وہ سوچتے بھائی کیا بولتے ہیں، مجتہد نے کیا کہا اس بارے میں، فقیہ نے کیا فرمایا اس بارے میں. الفقہاء اعلم الناس بمعانی الحدیث. فقہا زیادہ جانتے ہیں معانی حدیث کو. بڑا کنفیوژن پایا جاتا ہے میرے دوست اس معاملے میں. اچھا پھر یہ کہ حدیث کے معاملے میں کتنی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم بعض خاص کتابوں پر ہی اعتماد کرتے ہیں کہ بس یہ حدیث ہے، یہ حدیث بخاری میں کہاں ہے بتاؤ، بخاری میں ہے بتاؤ. کوئی بات بولے اچھا حدیث میں کہاں ہے بتاؤ. ابھی اس پر آؤں گا میں، اگر مجھے یاد رہا کہ حدیث پر کہاں ہے بتاؤ والی بات کیا ہے.
پہلے یہ سنا دوں میں آپ کو کہ بخاری میں کہاں ہے بتاؤ. میرے دوستو بخاری جو ہے وہ حدیث کا مختصر رسالہ ہے. پوری حدیثیں نہیں ہیں اس میں. حدیث کا بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف کا جو نام ہے آپ جہاں بھی بخاری ہوگی آپ اس میں نام دیکھ لو. الجامع الصحیح المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ ایک مختصر کتابچہ ہے ان کے حساب سے. ان کے پاس جو ذخیرہ تھا علوم کا اس میں یہ کتابچہ ہے. سب ملا کے امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ 2500 حدیثیں ہیں اس میں. مقررات کو حذف کر کے بحث مقررات کو حذف کرنے کے ساتھ 2500 ہیں. اور حدیثیں کتنی ہیں؟ 2500 ہی ہیں. کیا حدیثیں 50,000 سے اوپر ہیں. 50 میں سے 2.5 تو مختصر ہی بولیں گے نا. اور حافظ ابو زرع جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں, محدث ہیں بہت بڑے, امام بخاری کے اساتذہ میں سے اوپر کے. انہوں نے فرمایا کہ 10,000 تو صحیح حدیثیں جن کو امام بخاری صحیح بولتے ہیں نا, ویسی صحیح حدیثیں 10,000 ہیں. ان 10,000 میں سے بھی ان کے پاس 2.5 ہیں, تو 7,500 ابھی صحیح حدیثیں اس کے علاوہ ہیں. آئی بات سمجھ؟ اب وہ صحیح جب وہ حدیثیں ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں تو بخاری میں لکھاؤ کیا مطلب؟ کہیں سے بھی عالم کی ذمہ داری ہے کہ بات مستند بولے, علم غلم نہ بول دے, غیر مستند نہ بول دے, اپنی بات نہ چلا دے. وہ اس کا فرض ہے کہ اگر کوئی بات اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوخ کر دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میری طرف کسی بات جھوٹ بات کو منسوخ کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا دیا ہے. اور علماء ڈرتے ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں کوئی بات بولنے سے پہلے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ ان کی ذمہ داری ہے. باریکیوں کے اندر جو ہے نا احتیاط کرنا پورا. بقیہ یہ بولیں کہ آپ بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ. میرے دوستوں یہ طریقہ ہی غلط ہے. بات نہیں معلوم ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے. اور پھر بخاری اور مسلم سے مسئلے نہیں بیان کیا کرتے ہیں. مسئلے تو پھر اس کے ڈیپ میں جانے کے بعد ہوتے ہیں. تو ایک بات میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کچھ مسائل تو وہ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث میں صاف بالکل کلیئر, وہ بھی فقہا بیان کرتے ہیں اس کی تفصیلات کے ساتھ. اور ایک بڑا مجموعہ مسائل کا وہ ہوتا ہے بہت بڑا جو اس میں سے نکالنا پڑتا ہے, اجتہاد اس میں کرنا پڑتا ہے. اس کے اصول ہیں, اس میں ان اصول کی روشنی میں بتایا جاتا ہے اس کو اپلائی کر کے اس کا امپلیمنٹ کر کے کہ اچھا یہ اصول کے تحت میں یہ بات آ رہی ہے. جیسے شراب کے مسائل ہیں مثال کے طور پر. بھائی شراب جو حرام ہے وہ تو حرام ہے, لیکن جو ہمارے حیدرآباد کے لوگ ہیں وہاں پہ ایک سیندی بھی ہوتی, تاڑی بھی ہوتی. سیدھی تاڑی یاد ہے کسی کو؟ سیندی بھی ہوتی, تاڑی بھی ہوتی, ڈرگس ہیں, حشیش ہیں, یہ ہے جتنی چیزیں ہیں. آخر یہ حرام کیوں ہے سر؟ یہ لکھے ہوئے ہیں کیا؟ اب آپ کو بولے بخاری میں تو کہیں بھی نہیں ہے. تاڑی پینا کہیں منع نہیں ہے, چرس پینا کہیں منع نہیں ہے, حشیش پینا کہیں منع نہیں ہے, افیون کھانا کہیں منع نہیں ہے. یہ کوئی بات ہوگی والا نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے افیون کا نام, نہ بخاری میں لکھا ہوا ہے افیون کا نام. ایک مسائل وہ ہوتے ہیں جو اجتہادی ہوتے ہیں, اور یہ ایک فیلڈ میں نہیں ہے, سب چیزوں میں ہیں. نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, حج میں, ڈیلنگ میں, کاروبار میں, خرید و فروخت میں, شادی بیاہ میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, سب چیزوں میں ہے یہ. تو وہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں ان اجتہادی مسائل میں اجتہاد مجتہد پر اس کے تقوی, اس کی دینداری, اس کی صلاحیت پر ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. امت نے اس پر اعتماد کیا نہیں کیا. پھر اس میں 2 حصے الگ بنتے ہیں. اجتہادی مسائل میں ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کو اجماعی مسائل کہتے ہیں. اجماعی مسائل جن پر اتفاق ہے, سب مل کے بولتے ہیں ہاں یہ بات ایسی ہے. سب مل کے کہتے ہیں صحابہ کرام نے کسی چیز پر اتفاق کیا, مثلا صحابہ کا اتفاق کر لینے کے بعد میں اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث کا حوالہ پوچھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جیسے قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے, ایسے ہی پوری امت کا بحیثیت مجموعی گمراہی پر اتفاق نہیں کرنا یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. جب امت نے اتفاق کر لیا وہی مسئلہ ہے, پھر اس کے علاوہ گمراہی ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع. اجماع مستقل دلیل ہے. اجماع دلائل شرعیہ 4 ہیں. عالم اس کا پابند نہیں ہوتا کہ قرآن میں سے بتائے آپ, عالم اس کا پابند نہیں ہوتا کہ حدیث میں سے بتائے, اس کا پابند نہیں ہوتا کہ حدیث میں فلاں حدیث کی کتاب میں سے بتائے. وہ اجماع سے بھی بتا سکتا ہے اور قیاس سے بھی بتا سکتا ہے. 4 چیزیں دلائل. اجماع مستقل دلیل ہے. دلیل ہونا کیسے معلوم ہوا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دلیل ہے کہ نہیں. ہاں قرآن پاک میں, حدیث شریف میں اس نے فرمایا کہ میری امت اتفاق کرے گی, وہ بالکل صحیح ہوگا. اور امت سے مراد امت کے جہلا نہیں, امت کے علماء.
اور حضور پاک اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک بات فرمایا کہ ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین، جو ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، نولیہ ما تولی، وہ جدھر جا رہا ادھر جانے دیں گے، روکیں گے نہیں ہم اس کو۔ غور سے سنو اس بات کو، امریکہ والوں، سیاٹل والوں، نولیہ ما تولی، جدھر جانا چاہ رہا جانے دیں گے ہم، لیکن ایک بات اس کے بعد ہے، ونصلیہ جہنم، ہم سیدھا اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے جس چیز کو اجماعی طور پر اختیار فرمایا، مثلا تراویح کے مسئلے کو صحابہ نے اجماعی طور پر اختیار فرمایا، اذان ثانی کے مسئلے کو صحابہ نے اجماعی طور پر اختیار فرمایا، طلقات ثلاثہ کے مسئلے کو صحابہ نے اجماعی طور پر اختیار فرمایا، انما الماء من الماء والے مسئلے کو صرف التقاء خطانین کے اوپر وجوب کے غسل کے وجوب ہونے کو اجماعی تو بہت ہیں ایسے مسائل، وہ چونکہ مسئلہ سنانا پڑا تو اس کی ڈیٹیل سنانی پڑے گی تو اسی دیر ہو جائے گی، بہت سے اجماعی مسائل ہیں۔ اس میں آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنا اس کے بعد کہ حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، وہ خود ہی ایک غلطی ہے، اور قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے بالاتفاق پہلے، اور صحابہ کی تبعیت میں آنے والے قیامت تک علماء کرام کی جماعت ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ صحابہ کے کسی چیز پر اتفاق کر دینے کے بعد پھر کوئی آدمی ٹانگ نکالتا ہے دوسری، اللہ نے فرمایا کہ نکال لینے دو، کوئی بات نہیں، جانے دو اس کو، مگر جائے گا اسی میں جہنم میں۔ اب یہ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، دین صحیح وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں، دین صحیح وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھنا پڑے گا، میرے بعد خلفائے راشدین کو کچھ کام کرنا ہے، وہ میرے بعد ہی ہونے والا کام ہے، وہ جب کریں گے تو ان کو ماننا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین نے جو سنت اختیار کی اس کو پکڑو۔ یہ حدیث ہی ہے کہ خلفاء کی سنت کو لیا جائے، حضور نے پہلے فرما کے رکھ دیا کہ کچھ کام انہیں کو کرنے پڑیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری اذان شروع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو شروع کی، نہ انہوں نے، جب تک ضرورت نہیں تھی تو شروع ہونے کا مسئلہ نہیں تھا۔ احد پہاڑ تک آبادی چلی گئی تھی عثمان غنی کے زمانے میں، ظاہر ہے کہ اس وقت میں ان کو ضرورت پڑی، اب ایک چیز انہوں نے جاری کر دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو جب یہ بات آئے گی، اس قسم کی باتیں، چاہے ابوبکر کی طرف سے آئے، چاہے عمر کی طرف سے آئے، چاہے عثمان کی طرف سے آئے، چاہے علی کی طرف سے آئے، خلفائے راشدین، ان خلفائے راشدین کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو وہ میری ہی بات ہے، صرف اس کا ٹائم جب ہے، سمجھو اس بات کو، ہے وہ میری ہی بات، ٹائم اس کا جب ہے شروع ہونے کا، اس کام کے شروع ہونے کا ٹائم جب ہے، وہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو صحابہ نے کسی چیز پر اتفاق کر لیا ہو تو پھر اس میں کوسچن، نو کوسچن اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی کوسچن نہیں ہوگا قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں، وہ قرآن میں ہے بول کے ہوا، وہ حدیث میں ہے بول کے ہوا، آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل نہیں آئی تو کیا ہوتا ہے؟ پورے صحابہ 20 رکعت پڑے تھے، پتہ نہیں دماغ میں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، نفس جان چراتا ہے بس اور کچھ نہیں ہے، اور ہیلے جاتا ہے ادھر ادھر ادھر۔ صحابہ پورا اتفاق کرتے تھے، کبھی کسی میں اختلاف، 1400 سال تک امت پوری اتفاق سے پڑھتی رہی۔ جو اجماعی مسئلے ہوں گے اس میں اللہ نے صاف فرما دیا ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین، جو ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، نولیہ ما تولی، جدھر جا رہا ہے وہ ادھر جانے دیں گے ہم، ونصلیہ جہنم، پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اب اس کے بعد جو مسئلے اجماعی نہیں ہیں، اجتہادی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا امت پر کہ مزاج امتوں کے الگ الگ ہیں، تو سینکڑوں مجتہدین پیدا ہوئے، 100 سے بھی زیادہ پیدا ہوئے، لیکن 4 کا فقہ محفوظ ہو گیا، فقہ حنفی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، اور یہ 4 امام مجتہد اجتہاد کرنے والے ایسے تھے کہ جن کا پورا فقہ محفوظ ہے اور جنہوں نے سب چیزوں میں اجتہاد کیا ہے۔ دوسرے جو مجتہدین گزرے ہیں وہ پورے دین پر اجتہاد کرنے کی ان کو نوبت نہیں آئی، اور جنہوں نے کیا ان کا محفوظ نہیں رہا، تو آٹومیٹکلی ایسا ہوا کہ یہ 4 فقہ محفوظ ہو گئے، چاروں نے اجتہاد کیا ہوا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 4 فقہ میں سے کسی نہ کسی فقہ کو فالو کرنا ضروری ہے، اور جو 4 فقہوں کے اندر بات ہے وہی حق ہے۔ 4 فقہ سے باہر، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 4 فقہ سے باہر کوئی 5ویں رائے ہے تو اس کا باہر ہونا ہی اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ پوری 1400 سال تک امت اتفاق کر کے ان کو فالو کرتے رہی، معنی تقلید ضبط ملت، جو فقہا کے درمیان میں امت کو کر دیا گیا ہے 4 کے، وہ امت کو مجتمع کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امت کو توڑ دیا گیا، اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو، بھائی 4 میں امت جمع ہو گئی، اگر ان 4 سے ہٹا دیں گے آپ، اتنوں کو قرآن حدیث دے دیں گے تو 4 نہیں رہیں گے۔ اگر یہاں پہ 60 آدمی بیٹھے ہوئے تو 60 فقہ ہو جائیں گے، 1000 آدمیوں کو دیں گے تو وہ 1000 فقہ ہو جائیں گے، 1,00,000 آدمیوں میں دیں گے تو وہ 1,00,000 فقہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ تو امت کو جوڑا گیا ہے اس نے اللہ پاک کے نظام کے تحت میں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس کے جو متخصص ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، اسکالر ہیں،
اور وہ اس کے لیے باضابطہ ورک کرنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے. اس کے جو جامع ہوتے ہیں لوگ، ماہر ہوتے ہیں، جو جتنا پھر اس میں ورک کرتا رہتا ہے، زندگی کھپاتا رہتا ہے، اس میں اتنی مہارت اس کو ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے ہم خود اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اپنے بڑوں پہ کرتے ہیں. وہ اپنے بڑوں پہ کرتے تھے، وہ اپنے بڑوں پہ، محققین پر. بڑے سے مراد آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں، بلکہ علم کے اعتبار سے تقلید. تو اس کے اندر تقلید کے معنی کیا ہے؟ کسی کی تحقیق پر ٹرسٹ کرنا، کسی کے ریسرچ پر ٹرسٹ اور اعتماد کرنا. ہاں، قرآن اور حدیث سے انہوں نے بات صحیح کی. کسی بھی تقلید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی امام کو فالو کیا جا رہا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرنے میں اس امام کی تحقیق کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے کہ قرآن سے انہوں نے جو بات بتائی وہ صحیح ہے، حدیث سے جو بات انہوں نے پیش کی وہ صحیح ہے. تو اس کے علماء ہوتے ہیں میرے دوستو. ان علماء کی ضرورت ہر کمیونٹی میں ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. اور جتنے زیادہ علماء پیدا ہوں گے اور جتنا ہم علماء کرام سے جڑ کر بیٹھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ ہماری دین کی حفاظت ہے. ہم دین پر صحیح عمل کر سکیں گے، دین کا صحیح مطلب ہوگا. اور اس کے بغیر دین کا نام ضرور لیا جائے گا لیکن وہ دین ہوگا نہیں. وہ میں نے کل بھی سنائی تھی یہ بات، پرسوں وہ صومالیہ کی جو مسجد ہے اس میں، کہ 72 فرقے ہونے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی. جہنمی فرقے مسلمانوں میں 72 ہوں گے. ایک فرقہ ناجی ہوگا 73واں، جس پر حضور نے فرمایا پوچھنے پر کہ مانا علیہ و اصحابی. ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، باضابطہ ہمارے کیلکولم میں ہوتا ہے یہ کہ 72 فرقوں کی ڈیٹیل کیا ہے. ایک عجیب بات سناؤں میں آپ کو. یہ جو 72 فرقے ہیں جو گمراہ ہیں، جہنم میں جانے والے، 72 کے 72 قرآن اور حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. کوئی ایک بھی نہیں ہے جو قرآن کو چھوڑتا ہے. پھر جہنمی بھی. اب کون نکالے گا؟ کون بتائے گا آپ کو؟ کون فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ بھئی یہ 72 میں ہے نہیں؟ نام تو قرآن کا لے رہا ہے، باضابطہ پوری آیت کوٹ کرتا ہے، پورا مطلب نکال کے بتاتا ہے. پھر علماء کرام اس کی غلطی کو بتاتے ہیں کہ اس سے یہ کہاں مسٹیک ہو رہی ہے، کہاں غلطی اس سے ہو رہی ہے. پورے 72 قرآن و حدیث کو کوٹ کرنے والے ہیں، ان کی تفصیلات موجود ہیں. 1 سال پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کو. یہ کیوں ہے میرے دوستو؟ صرف قرآن پاک کا نام لے لینا، صرف حدیث شریف کا نام لے لینا بہت ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے. اسی واسطے کیا ہے، حضرات علماء کی تحقیق پر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا. حلال میں، حرام میں، جائز میں، ناجائز میں، روزے میں، تراویح میں، اذان میں، ذبیحے میں، پردے میں، برقعے میں، حجاب میں، اور اسی طریقے پر نکاح اور طلاق میں جتنی چیزیں ہیں اس میں جو علماء کا فتویٰ ہے اس پہ اعتماد کرو اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش مت کرو. اخلاص سے بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے تب بھی جہنم میں جاؤ گے. جیسے اخلاص سے اگر کوئی آدمی زہر کھائے گا تب بھی مرے گا. میں تو بہت اخلاص سے کھا رہا ہوں، اللہ نے شفا دے دے مجھے. صرف اخلاص کافی نہیں ہے، اخلاص ایک شرط ہے، اس کے بعد صحیح راستہ ملنا دوسری شرط ہے. اخلاص بھی ہو، صحیح راستہ بھی ہو. اخلاص سے بھی آپ انڈیپینڈنٹ ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر فائنڈ آؤٹ کر لیں. اخلاص اپنی جگہ پر ہے کہ کہاں علماء کرام کے فتوے الگ الگ رہتے ہیں، کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا. اس سے بہتر تو یہ کہ میں نکال لوں. اخلاص سے نکال رہے ہیں آپ، تو ان سے بھی زیادہ گیا گزرا نکالیں گے کیونکہ ہمارے پاس وہ سب کا ہے، سورسز ہی نہیں ہو، میں بنا ہوا ہی نہیں. ایک چھوٹے بچے کو آپ جو ہے نا سرجری کے واسطے بٹھا دینے والی بات ہے. پیٹ کی سرجری کرنا ہے ایک آدمی کی، وہ سرجری کے واسطے بٹھا دے رہے ہیں. چھوٹا بچہ سرجری کرے گا، جاہل سرجری کرے گا تو کیسی کرے گا؟ ایک ڈاکٹر نیا بنا تھا، ابھی اب تک اس نے کبھی پریکٹس نہیں کی تھی، اس کی سرجری کی بات آ گئی تو پیشنٹ نے اس کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا احتیاط سے کرو، میں پہلی سرجری ہے میری. تو نے بولا تو ڈر مت، میری بھی پہلی ہے. میں ریزیڈنسی نہیں کرا، اب تک نہیں کرا، میں ہاتھ ہی نہیں لگایا کسی باڈی کو، یہ پہلی مرتبہ لگا رہا ہوں، تو ڈر مت، بے فکر رہو. جب مولانا آ گئے اس کا مطلب یہ کہ ہے نا انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پھر بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائے اور علم نافع ہمیں نصیب فرمائے. ہر آدمی کو، ہر بہن اور ہر بھائی کو